اللہ نے کہا کرو تو کروں گا، اب نقصان بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندہ جہاد پہ جب جاتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہے نا۔ ہاتھ کٹواؤ گے، بدن زخمی ہوگا، بچے تمہارے مر جائیں گے، بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے، بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی، لیکن بندہ جاتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ نقصان نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو خدا نے کہا وہ کرے گا تو یہ سمجھتا ہے میں نفع ہی نفع میں ہوں۔ اصل نفع ہے خدا کو راضی کرنا۔ اگر تو رب کو راضی کر رہا ہے تو حقیقی نفع میں آئے۔ آج مسئلہ اسی تسلیم کا ہے۔ 100% ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی تسلیم کرے؟ اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر تو اپنے وقت کو اس طرح مینج نہیں کرتا جس پہ خدا راضی ہو، مجھے ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے میرا مولا راضی ہے کہ نہیں، خدا راضی ہے کہ نہیں۔ آج اس تسلیم کی کمی ہے۔ یہ روابط جو میاں بیوی کے روابط ہیں، کئی دنوں سے ہم خواتین پہ پڑھ رہے ہیں، مائیں بہنیں کریں مولانا تھوڑے شوہروں کو بھی کھچائی کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ اطاعت کو نہیں سمجھیں گی، آج مسئلہ اطاعت کا ہے۔ عام مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں۔ غلط ترین مثال ہے۔ میاں بیوی پہیے نہیں ہیں۔ اگر گاڑی کی مثال دینی ہے تو شوہر ہوتا ہے ڈرائیور، اور ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ہر اس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں جس میں دو ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ بیوی کہے گی میری چلے، میاں کہے گا میری چلے، بچہ کہے گا میری چلے، گھر ہی نہیں چلے گا۔ ڈرائیور ایک ہونا چاہیے۔ ڈیوٹیز اللہ نے بانٹی ہوئی ہیں۔ مرد کا کام ہے کمانے جائے، عورت کا کام ہے تربیت کرے۔ مرد اگر جاہل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر جاہل ہو تو مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے نا، جناب سیدہ کا کتنا بڑا کردار ہے کہ سید کی نسل اگر بڑھ رہی ہے تو سیدہ سے بڑھ رہی ہے۔ حسن و حسین جس شکم سے پیدا ہو رہے ہیں اس بی بی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب چھوڑ دیجیے عارف کاظمی کیا بول رہا ہے۔ خواتین کا رول ماڈل کون ہے؟ ایز اے خاتون مولا علی رول ماڈل ہیں اعمال میں، دوسری چیزوں میں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن ایز اے خاتون ایک عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا۔ کس چیز میں رول ماڈل ہیں؟ شوہر کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، گھر میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے کتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ چند کیریکٹر ہیں اور آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس خواتین میں کیریکٹر موجود ہیں، غیروں کے پاس دو بھی کیریکٹر نہیں ہیں۔ آپ میرے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ، وہ لوگ کون سے کیریکٹر؟ نہیں ہے کیریکٹر ان کے پاس۔ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر اسپیکر ہیں، انہوں نے برملا ٹی وی پہ بولا تمام مسلمان عورتوں کے لیے رسول اگر کسی کو کیریکٹر بنا کر گئے تو کہا سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے جناب سیدہ کوئی ہماری ملکیت میں نہیں، یہ اور بات ہے۔ ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے لوگوں کو فوراً شیعہ یاد آتے ہیں، حالانکہ سب یاد آنے چاہیے کیونکہ ہم نے ذکر زیادہ کیا اہل بیت کا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو جہاں ذکر اہل بیت آتا ہے یا کوئی مولوی اہل سنت کا بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں شیعہ کہہ رہے ہو؟ تو ہم اپنی کتابوں سے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا۔ طارق جمیل کو بولا یہ شیعہ بن گیا، جو بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے کہتے شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ چلو ایک خوش نصیبی ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کو شیعہ یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی زینت ہے وہ اہل بیت کا ذکر کریں نا۔ خواتین عالم کے لیے اگر کوئی سیدہ ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین، نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
مطلب نبی کے ازواج کے لیے، اصحاب کی ازواج کے لیے، اصحاب کی بیٹیوں کے لیے تا قیامت جتنی عورتیں آئیں گی، اگر انہوں نے کسی کو فالو کرنا ہے، وہ کون سی بی بی ہے؟ فاطمہ تو زہرا ہے۔ تو آج کی خاتون یہ بولے بی بی کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، وہ حالات اور تھے، میرے حالات اور ہیں۔ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جو رسول نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اب جب ہم داخل ہوتے ہیں دین میں، مردوں کے لیے کیریکٹر علی بن ابی طالب، عورتوں کے لیے کیریکٹر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ بی بی جیسے مولا علی کے گھر آتی ہیں، کئی وصیتیں ہیں جو رسول خدا نے جناب سیدہ سے کی ہیں، کہ مولا علی نے کہا کہ سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ شوہر کی خواہش ہوتی ہے بیوی بھی کچھ طلب کرے نا، اب اتنی نیک بیوی کوئی کچھ نہ مانگے تو انسان کہتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ بیوی کہتی ہے علی جب میں آپ کے گھر آ رہی تھی میرے بابا نے کہا تھا علی مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، مطلب جس کا شوہر غریب ہو، زیادہ امیر مالی اعتبار سے نہ ہو، تو کہا کہ میری بیٹی شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تیری حاجت کو پورا نہ کر سکے، اس لیے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ دوسری طرف علی ہیں، اب یہاں مرد کو علی کا کردار اپنانا چاہیے، عورت کو سیدہ کا کردار اپنانا چاہیے۔ صبح سے شام تک علی ابن ابی طالب یتیم پروری بھی کر رہے ہیں، بچہ پروری بھی کر رہے ہیں، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اس میں آر نہیں تھا، مولا علی گھر کا کام بھی کرتے تھے، جناب سیدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا۔ اصل جو بیسک ہے وہ اخلاق ہے۔ جب ہمارے گھروں سے اخلاق نکل جائے، خواتین کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ میں نے اس مجلس میں بھی بتایا تھا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پہلی تسلیم اللہ کے سامنے، دوسری تسلیم ماں باپ کے سامنے۔ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، ایک مومن کہتا ہے میری ماں بڑی بد اخلاق تھی، بوڑھی ہو گئی، نابینا بھی تھی، میں خود اس کو لے جاتا واش روم میں، ماں کو سب سارے کام کہتا ہے میں بوڑھی اپنی ماں کے کرتا، لیکن اتنی غصے میں تھوڑی غلطی کرتا، کبھی گالیاں دیتی کبھی کیا کرتی۔ کہتا ایک دن کپ میں چائے لایا، ماں کو چائے دی اور تھوڑا اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا، وہ گرم گرم چائے اس نے میرے منہ پہ مار دی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، کبھی ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، کیسے بھی ماں باپ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، تسلیم محض ہے۔ کہتا جس دن میرے چہرے پہ چائے پھینکی گئی اسی رات میں نے خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہاں ایسے تو اجر نہیں ملتا، وہ جواب جسے امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہتا دونوں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہر شب جمعہ ان کو حرم امام حسین میں لے کر جاتا تھا زیارت کے لیے، باری باری رکھی ہوئی، آج ماں کی باری ہے، کل بابا کی باری ہے۔ ایک شب جمعہ جب میرے بابا کی باری تھی، میں نے کہا چلیے بابا کربلا چلتے ہیں، اس رات بارش بھی بہت تھی۔ ماں نے کہا کہ میرے لال آج مجھے لے کر چل، بابا نے کہا آج میری باری ہے، آپ اگلے ہفتے چلے جانا۔ اب جب آدمی بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ضد انسان میں بہت آ جاتی ہے، نہیں کہا مجھے لے کر چل، وہ باپ نے کہا مجھے لے کر چل، ماں کو کہا ویٹ کریے، ماں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا ہے اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گی، بس میرے دل میں آ گیا میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مولا کی زیارت کرانے لے چل۔ اب کروں تو کیا کروں؟ کہتا ہے ایک گدھا تھا میرے پاس جس پہ بٹھاتا تھا اپنے بوڑھے باپ کو یا اپنی بوڑھی ماں کو اور لے کر جاتا تھا، بہت دور دراز سفر تھا۔ اب ماں نے ضد کی، باپ نے ضد کی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اگر راضی ہو گئے تو حسین راضی ہو جائے گا۔ سوچ اگر بندے کی بدل جائے نا، ہماری سوچ جب گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، تو میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا میں بھی کروں گی، شوہر کہ تم یہ کرو گی تو میں بھی کروں گا، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا، تم اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ مطلب تیری بیوی اگر خوش اخلاق ہے اور اس کے بعد تو اسے سب کچھ دے رہا ہے، یہ تو اس نے تجھے پر احسان کیا، تو اس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ یا شوہر خوش اخلاق ہے، بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے نا۔ اجر تب ہے جب وہ خوش اخلاق نہ ہو پھر بھی تو خوش اخلاق رہے۔
روابط کو ایسے بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ یہی ہے، جب تک دیتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، خدا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ماتم بھی ہم کریں، مجلس میں بھی ہم جائیں، اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، سب کچھ. میں بے اولاد کیوں ہوں، میں بیمار کیوں ہوں، میں فقیر کیوں ہوں، یعنی گیو اینڈ ٹیک ہم کرتے رہتے ہیں اللہ سے. اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جب دیتا ہوں شکر کرتے ہیں، جب لیتا ہوں آہو بکا کرتے ہیں. آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید. اگر شکر کرے گا مصیبت میں بھی نعمت میں بھی میں بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرے گا گھر تباہ ہو جاتے ہیں. نعمتوں کی قدر و قیمت جانا کر. اب یہ جوان کہتا میں نے کیا کیا، میں نے بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ بٹھایا، اپنے والد کو وہ جو سواری تھی گدھے کی اس پہ بٹھایا. اب لے گیا مولا حسین کی زیارت کے لیے. کہتے راستے میں بارش ہو گئی، زمین پہ کیچڑ ہو گئی، کبھی میرے پاؤں پھنستے تھے، کبھی یہ حیوان پھنستا تھا. اب کیا کروں، کمر پہ ہیں، نیچے اتاروں تو مٹی ہے. کہتے بڑی مشکلوں کے بعد میں کربلا پہنچا. ماں باپ کو اتارا، میں نے کہا آپ جائیے حرم امام حسین کی زیارت کریے. کہا آپ نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاؤں کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں ذرا نہر میں جا کے پاؤں صاف کر لوں، کپڑے وپڑے صاف کر لوں، وضو کر لوں، صاف ستھرا ہو جاؤں، آتا ہوں امام حسین. آپ سکون سے جا کے زیارت کریں. کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں دھوئے، میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، میں نے وضو کیا. اب جیسے بین الحرمین سے داخل ہوا، کہتا ہے ہمیشہ میری روٹین تھی، مولا کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو. کہتا ہے اب جب میں وارد ہوا، بین الحرمین میں کھڑا ہوا، امام حسین کے روزے کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کا سلام کا کرنا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی وعلیک السلام.